بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 17 بنی اسرائیل کی آیات نمبر 23 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ: اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات چیت کرنا. تفسیر ہے، یہاں وہ بڑے بڑے بنیادی اصول پیش کیے جا رہے ہیں جن پر اسلام پوری انسانی زندگی نظام کی عمارت قائم کرنا چاہتا ہے، جو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا منشور ہے، جسے مکی دور کے خاتمے اور آنے والے مدنی دور کے نقطۂ آغاز پر پیش کیا گیا، تاکہ دنیا بھر کو معلوم ہو جائے کہ اس نئے اسلامی معاشرے اور ریاست کی بنیاد کی فکری، اخلاقی، تمدنی، معاشی اور قانونی اصولوں پر رکھی جائے گی. اس موقع پر سورۃ انعام کی رکوع 9 اور اس کے حواشی پر بھی ایک نگاہ ڈال لینا مفید ہوگا. سورۃ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 26 کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پرستش اور پوجا نہ کرو، بلکہ یہ بھی ہے کہ بندگی اور غلامی اور ہے چون و چرا اطاعت بھی صرف اسی کی کرو جس اسی کے حکم اور اسی کے قانون کو قانون مانو، اور اس کے سوا کسی کا اقتدار اعلیٰ تسلیم نہ کرو. یہ صرف ایک مذہبی عقیدہ اور صرف افرادی طرز عمل کے لیے ایک ہدایت ہی نہیں ہے، بلکہ اس پورے نظام اخلاق و تمدن و سیاست کا سنگ بنیاد بھی ہے، جو مدینہ طیبہ پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً قائم کیا. اس کی عمارت اسی نظریے پر اٹھائی گئی تھی کہ اللہ جل شانہ ملک کا مالک اور بادشاہ ہے، اور اسی کی شریعت ملک کا قانون ہے. اللہ جو آیات پڑھی ہے، جو ترجمہ پڑھا ہے اور تفسیر پڑھی ہے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ. پلیز سب